کفر کرتے ہو؟ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں دوبارہ مردہ کیا، 2 بار مردہ کیا اور 2 بار زندہ کیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار پیدا کیا، پھر موت دی، پھر دوبارہ زندہ کیا، پھر دوبارہ موت دے گا، پھر وہ کہتے ہیں 2 بار زندہ کیا، 2 بار ہمیں مردہ کیا۔ اب ہمیں اپنے گناہوں پر مقر ہوئے تو آگ سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے؟ تو اب ہمیں بتا کہ آگ سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں۔ لیکن اب کیا ہوگا کہ جب کمرہ امتحان سے باہر نکلے تو پھر آپ دوبارہ اپنے پیپر کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایسا ہی ہے، جب آپ کی توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، آپ توبہ قبول نہیں ہو گیا، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ ہم نے ساری دلیلیں پوری کر دی، اتمام حجت کر دیا، انبیاء آئے، تمہیں حق کو سچ کا راستہ دکھایا، سیدھے راستے پہ چلنے کی تمہیں تلقین کی، تبلیغ کی، لیکن تم نے ان کا مذاق اڑایا، ان کی نشانیوں کا مذاق اڑایا، ان کے معجزات کا مذاق اڑایا، اہل ایمان کا مذاق اڑایا۔ تو وقت جو تھا تمہیں دیا گیا، لیکن تم نے اس کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ یہ اس پر ہوا کہ جب ایک اللہ پکارا جاتا تو تم کفر کرتے، اور ان کا شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے۔ کہ جب بتوں کی پوجا کی بات ہوتی، ٹھیلے میلے لگتے، مندروں میں جاتے لوگ، بتوں کی پوجا کرتے، رقص و سرور کی محفلیں ہوتی، تم خوش ہو جاتے تھے۔ جب ایک اللہ کو پکارا جاتا اور اس کی وحدانیت کی بات ہوتی تو منہ اس طرف کر کے نکل جاتے تھے۔ تو اللہ، حکم اللہ کے لیے ہے جو سب سے بڑا بلند ہوا، سب سے بلند اور بڑا ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ کی ذات، اسی کا حکم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وہی ہے کہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے۔ آسمان سے روزی کیسے اتارتا ہے؟ آسمان سے 2 طرح سے روزی، تو فرشتے روزی لے کے اترتے ہیں انسانوں کے لیے، اور دوسرا کیا ہے؟ آسمان سے بارش برساتا ہے، بارش برستی ہے، زمین پہ آتی ہے، زمین سے فصل، درخت، اناج پیدا ہوتا ہے، یہ تمہارے لیے روزی کا سبب بنتا ہے۔ اور نصیحت نہیں مانتا مگر جو رجوع لائے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کی جو حق اور سچ بات ہے کون مانتا ہے؟ جس کا دل اللہ نے اپنے لیے نرم کر دیا ہے۔ جو مسلمان ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی گردن اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، رکھ دیتا ہے۔ تو اللہ کی بندگی کرو نرے اسی کے بندے ہو کر، اس کے مخلصین۔ اخلاص کیا چیز ہے؟ سب سے بڑی نعمت ہے۔ خالص کہتے ہیں نا، دودھ ہوتا ہے خالص، وہ اچھا لگتا ہے۔ تو انسان ایک مسلمان بھی خالص اچھا لگتا ہے، اللہ کو پسند ہے خالص مسلمان۔ مخلصین لہ الدین، خالص اسی کے ہو کر، ذرا سی بھی ملاوٹ نہ ہو، ذرا سی بھی آمیزش نہ ہو کسی کی، شرک کی، کفر کی، گناہ کی، کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، خالص اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی کرو تو اللہ کے لیے، بغض بھی رکھو کسی سے تو اللہ کے لیے۔ کسی سے اگر نفرت ہے آپ کو، اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے پہ نہیں آتا، بغض جسے کہتے ہیں۔ پڑھے برا مانے کافر، کافروں کو برا ماننے دو، وہ کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے، اہل ایمان سے وہ ہمیشہ نفرت ہی رکھیں گے۔ تو تم اللہ کے لیے سیدھا اپنا قبلہ درست رکھو۔ بلند درجہ دینے والا، عرش کا مالک، ایمان کی جان وہی ڈالتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں جس پر چاہے، جس پر چاہے وہ وہی نازل فرماتا ہے۔ آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے جس کو چنا اس کو اپنا نبی بنایا۔ اور یہ نہیں کہ وہ نبی جو ہے وہ شروع سے ہے، اللہ نے نبی بنا کر ہی بھیجا، لیکن لوگوں کے درمیان جب وہ رہا، حالات و واقعات کے حساب سے اس کا اعلان کیا اس نے۔ جیسے ہمارے نبی نے 40 سال کی عمر کے بعد نبوت کا اعلان کیا، حالانکہ حضور کے بارے میں کہ وہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار نہیں ہوا تھا۔ تو وہ جسے چاہے وہی کرتا ہے۔ ہمارے نبی پہ وہی نازل ہوئی، ڈائریکٹ اللہ نے وہی نازل کی، ڈائریکٹ بھی پیغام دیا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھی پیغام دیا، اور خواب میں بھی پیغام دیا۔ تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی حق اور سچ ہوتا ہے۔ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں جس پر چاہے کہ وہ ملنے کے دن سے ڈرائے۔ وہ کس چیز سے ڈراتا ہے؟ نبی جو ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا، وہ فیصلہ کس چیز کا ہوگا؟ وہ اس وعدے کی کہ وفا کرنے کا ہوگا جو عالم ارواح میں سب ارواحوں نے لیا تھا، کہ تم نے کیا اپنی زندگی ہم نے دی، کیا تم نے اس وعدے کو وفا کیا یا نہیں کیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کیا کہا تھا؟ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس روح کو جب اللہ نے جسموں میں ڈالا، اس حکم کو، اور دنیا میں بھیجا، پھر ان کا امتحان لیا کہ کیا تم اس وعدے کے اوپر قائم رہتے ہو یا نہیں رہتے؟ تو جو اس وعدے پہ قائم رہا، چاہے دنیا میں جتنی تکلیفیں سہیں لیکن اپنے وعدے کے اوپر قائم رہا۔ انبیاء نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، اللہ والوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، گردنیں کٹوائیں، حضرت سمیہ کو چیرا گیا، یاسر کو کتنی امام حسین کو شہید کیا گیا،
صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، کتنی تکلیفیں اٹھائیں لوگوں نے، لیکن اس وعدے کو پورا کیا انہوں نے۔ قیامت کے دن ان کے لیے کیا ہوگا؟ رضوان کیا کہے گا؟ سلام ہو تمہارے اوپر، آؤ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک تمہارے لیے اندر ہے، جنت میں جاؤ۔ اور جنہوں نے پورا نہیں کیا ہوگا تو اس کے لیے مالک کیا کہے گا؟ دوزخ کا داروغہ ان کو کہے گا، آؤ جو تم نے، تمہارے پاس حق اور سچ لے کے اللہ کے نبی ہے لیکن تم نے اسے نہیں مانا۔ جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے اللہ پر ان کا کچھ حال چھپا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو آج بھی کسی کا حال چھپا ہوا نہیں ہے، تو اس دن بھی وہ سب کے سامنے ویسے ہی ہوں گے۔ جیسے آج کوئی ویڈیو بنا لو اور سب کے سامنے دکھا دو، تو یہ ہماری ویڈیو جو یہ ہمارے کون ہے ساتھ میں فرشتے، کرامن کاتبین، یہ لکھنے والے، ٹھیک ہے۔ کرامن کاتبین نام نہیں ہے، کرامن کاتبین کہتے ہیں دو لکھنے والے، عزت والے فرشتے جو لکھتے ہیں، ان دونوں کو کہتے ہیں کرامن کاتبین۔ اس کا نام کرامن، اس کا نام کاتبین نہیں ہے۔ کرامن کاتبین جو عزت والے لکھنے والے دو فرشتے۔ جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے اللہ پر ان کا کچھ حال چھپا نہ ہوگا۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ ایک اللہ سب پر غالب کی۔ آج سب چھپا ہوا ہے، ستار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ستار ہے، عیب کو چھپانے والی ہے، عیبوں کو چھپانے والی ذات ہے اللہ کی۔ اس لیے دنیا میں کسی کو کسی کا حال پتہ نہیں ہے۔ ہمارے